من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. صدق الله العظيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. بے شک جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں ان لوگوں کے سے وہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم سے. افمن یلقی فی النار، بھلا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیا بہتر ہے ایک وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ایک وہ شخص جو امن اور سکون کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا. اعملوا ما شئتم، کر لو جو کچھ کرنا ہے. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی سارے کام کرنے والوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءوا، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو ایک منکر ہے وہ جب ان کے پاس نصیحت آئی. انہ لکتاب عزیز، اور یہ کتاب تو ایک زبردست کی طرف سے ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلے جو چند آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میری مخلوقات میں سے ہیں، اور مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی ہے بلکہ خالق کی عبادت کی جاتی ہے. لہذا جتنی بھی چیزیں، اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب اللہ کی مخلوق. اور مخلوق کے لیے سجدہ نہیں، مخلوق کے لیے عبادت نہیں، بلکہ عبادت اور سجدہ صرف اور صرف خالق کے لیے ہے، اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، صرف سجدہ اللہ ہی کے لیے کیا کرو اگر تم خالص اور مخلص بندے ہو. دوسری بات اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم سب مل کر کے ہماری عبادت کرنا چھوڑ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انسان کے علاوہ فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس، عبادت اور ذکر و اذکار وہ لوگ کرتے ہیں، اور اتنا کرتے ہیں کہ کبھی وہ تھکتے نہیں. انسان تو تھوڑی سی عبادت میں تھک جاتا ہے لیکن فرشتے کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں. انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے لگے ہوئے ہیں، ان کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں. لیکن پھر بھی انسان کی عبادت تھوڑی ہے لیکن فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. اس لیے کہ فرق اس میں یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے پاس میں کوئی تقاضا نہیں ہے.
انسان جب کھاتا ہے تو اس کو سستی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، اس کے جسم میں تغیر اور تبدل کی کیفیت اللہ نے رکھا ہے، یعنی بچپنا، جوانی، بڑھاپا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے جسم پر مرتب ہوتی رہتی ہے، لہذا اس کو تھکاوٹ بھی آئے گی، نیند بھی آئے گی، سستی بھی آئے گی، کاہلی بھی آئے گی، اور ان ساری چیزوں کے باوجود جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو فرشتوں کی عبادت سے اس کی عبادت افضل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فرشتے کھاتے نہیں تو ان کو نیند نہیں آتی ہے، فرشتے کو جسمانی اعتبار سے کوئی تغیر اور تبدل نہیں تو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ کھا لیجئے تو سستی آ جائے گی، کم کھا لیجئے تو کمزوری آ جائے گی۔ تو انسان کے جسم میں اللہ نے قدرتی طور پر یہ سب چیزیں رکھ دیا ہے، اس لیے حدیث پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بیوی بچوں کے بھی تقاضے نہیں ہیں، دکانداری تجارت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو مدینہ طیبہ کی عورتوں نے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی تھی کہ یا رسول اللہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حوریں افضل ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے افضل ہے، جبکہ حوروں کے سلسلے میں کہا گیا وہ بہت ہی حسین، خوبصورت، صحت مند اور اس کی کیفیت، نورانیت بہت اعلیٰ درجے کی، ان لوگوں میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں، بڑھاپا، بچپنا، یہ سب چیزوں کی کوئی سامنا ان کو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا کی عورت کے سامنے بہت ساری چیزوں کی پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی عورت اس سے افضل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سوال کیا، اور عورتوں نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا افضل دنیا کی عورت۔ کیوں؟ تاکہ ان کے پاس میں بہت سارے تقاضے ہیں اور جنت کی حوروں کے پاس میں کوئی تقاضا نہیں۔ ان کو بھوک بھی لگتی ہے، کھانا پکانے کی بھی ضرورت پڑتی، کپڑا دھونے کی بھی ضرورت پڑتی، بچوں کی پرورش کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان تمام حالات کے بعد بھی اگر وہ اللہ کی عبادت تھوڑی کر لیتی ہے تو یہ افضل، اور وہاں وہ عورتوں جنت کی حوروں کو لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی ان کو نہ کھانا، نہ پینا، نہ پکانا، نہ خدمت، نہ اور کوئی چیز ہے، تو گویا کہ فری ہیں وہ لوگ، اور ایک آدمی فری بیٹھا ہو اور عبادت کرے، اور ایک آدمی دکان بھی، تجارت بھی، بیوی بچوں، ساری چیزوں کو دیکھے، تو دونوں کی عبادت میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، پھر بھی انسان کی عبادت تو بڑی اہمیت اور افضل ہے فرشتوں کی عبادت کے مقابلے میں، لہذا انسان کو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا جو لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے، کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے، کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، لیکن کرتے وہ اپنا، کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کا، کرتے ہیں وہ اپنی سوچ کا، کرتے ہیں وہ اپنے حالات اور اپنے خیالات سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یلحدون، کہ جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، الحاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا لفظ تو مانتے ہیں لیکن کام اپنا کرتے ہیں، قرآن کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ قرآن پہلا یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کے الفاظ کو ٹھیک رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرتا ہے، لیکن معنی، مطلب اور اس کی تفسیر کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے، مطلب بدل دیتا ہے، اپنی مرضی سے اس میں لاتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو بیان کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہ کچھ گھٹا اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کو الحاد کہتے ہیں، اس کو
الحاد کہتے ہیں۔ دوسرا معنی علماء کرام لکھتے ہیں کہ الحاد اس کو کہتے ہیں جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن کام اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے، یعنی قرآن حدیث اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہماری سوچ ہے اور اس کی ابھی ضرورت ہے، ابھی اس کا تقاضا ہے، لہذا وہ عدل بدل کرتا رہتا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اور الحاد کفر کی طرف جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ کفر کی طرف۔ ہر ایک چیز کی ایک کشش ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، پانی کا تاثیر ٹھنڈا ہے، آگ کی تاثیر گرم ہے۔ اب کوئی آدمی آگ کے پاس بیٹھ کر کے کہے گا ٹھنڈی یہاں نہیں لگ رہی، یہاں گرمی لگ رہی، تو لوگ کہیں گے میاں تم بیٹھے ہو آگ کے قریب میں، تو یہاں سردی اور ٹھنڈی کیسے لگے گی، یہاں تو گرم ہی لگے گی۔ اور پانی میں جا کر کو کہے گا کہ یہاں بہت ٹھنڈی لگ رہی، یہاں گرم لگنا چاہیے، آگ کی تاثیر ہونی چاہیے، تو کہا جائے گا کہ بھائی پانی کا تاثیر ٹھنڈک ہے۔ تو یہ الحاد کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، الحاد کفر کے قریب لے جا کر کے کفر میں ڈال دیتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ قرآن ہے، کل ہو کر کے وہ کہہ دے گا کہ قرآن بھی نہیں ہے۔ لہذا الحاد سے بچنا چاہیے، یعنی شریعت میں اپنی مرضی سے کوئی چیز کو داخل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور اس کو کسی طرح سے شریعت کے حکم کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس کے کر لینے سے کیا کوئی گناہ ہوگا، اس سے کر لینے سے کوئی پکڑ ہوگی، اور اس کے سے کچھ ایمان میں نقصان ہو جائے گا۔ ہاں نقصان ہوگا، زہر تھوڑی کوئی کھائے گا تو نقصان ضرور ہوگا۔ لہذا الحاد سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، خاص کر علماء کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ الحاد کی طرف لوگ کون جاتے ہیں؟ جن کے پاس میں کچھ علم ہے، جو بیچارے سیدھے سادے ہیں، جن کو صرف قرآن کے حرف ہی معلوم ہے، جملے معلوم ہے، معنی مطلب سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن صرف پڑھتا ہے۔ لیکن الحاد وہ لوگ کر جاتے ہیں جن کو قرآن کے بارے میں کچھ معلومات ہے، عالم ہیں، وہ لوگ رد و بدل کر دیتے ہیں، وہ لوگ اس کے معنی مطلب میں گھٹانا بڑھانا کر دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کے لیے زیادہ تر، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس میں کچھ علوم ہے، جیسے جدید ذہن رکھنے والے لوگ، آج کے ماڈرن قسم کے مسلمان اور پڑھے لکھے لوگ، جو لوگ اسکولوں اور کالجوں اور سائنس کی دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ لوگ الحاد زیادہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی کہہ دیتے ہیں ہاں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، لہذا وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہذا ایک دنیا میں بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو جدید تعلیم سے وہ متاثر ہیں، تو قرآن کو بھی اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اور وہ ملحد بن جاتے ہیں۔ ملحد کے مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کی طرف اور ایسے گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے فرقے آئیں اور اس طرح کے الحاد کر کے چلے گئے۔ ایک فرقہ اہل قرآن بنا، یہ بھی الحاد کیا۔ اہل قرآن، اس نے کہا کہ بس ایک ہی کتاب صحیح ہے قرآن، اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب صحیح نہیں، سب انسانوں کے لکھے ہوئے، انسان غلطی کرتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا ہے اور اللہ کی کتاب بالکل صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اس نے معنی غلط کر دیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ کتنی پڑھو؟ اس لفظ سے یہ معنی نکلتا ہے کہ صرف 3 نماز فرض ہے، 5 نماز فرض نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ عربی گرامر کے اعتبار سے کہ یہ لفظ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا 3 پر آتا ہے۔ کتنے پر؟ 3 پر، یہ جمع ہے اور 3 پر آتی ہیں، اور 3 نماز ہوئی، بس 3 پڑھ لیا، باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ الحاد ہو گئی۔ کیا ہو؟ یہ الحاد، یہ ملحد، یعنی قرآن کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، لیکن کیا کیا؟ تخفیف کر دیا ہے،
تخفیف کر دیا اور آسان سمجھیے اور ایک واقعہ سے سمجھیے الہاد. قادیانی لوگوں نے الہاد کیا. ایک فرقہ ہے احمدیہ فرقہ ہے, ہمارے شہر میں بھی ہیں, اس کے بھی بہت سارے دفاتر اور بہت سارے جگہ ہیں جس کو ہم لوگ قادیانی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو احمدیہ فرقہ کہتے ہیں. ان لوگوں نے بھی قرآن میں الہاد کیا, یعنی خاتم النبیین کا معنی اس نے بدل دیا, اور اس نے ایک معنی یہ کر دیا خاتم النبیین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن پر مہر لگا دیں وہ بھی نبی. تو گویا کہ کہیے اس نے بھی الہاد کیا. اور آسان ایک قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہے, احمد ہوگا, اس پر ایمان لانا. لہذا غلام احمد جو قادیانیوں نے نبی جو بنایا اور جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا غلام احمد, مرزا غلام احمد اتنا نام تھا. جب ان لوگوں سے پوچھا گیا اور عدالت میں اس کے سلسلے مقدمہ اور بحثیں ہوئی تو وہاں جب پوچھا گیا جج کے سامنے کہ تمہارے نبی کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 جگہ قرآن کریم میں نام لیا گیا ہے, تو تم اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تیرا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا بھی نام کہیں قرآن میں ہے. تو قادیانیوں نے الہاد کیا, یعنی قرآن میں گڑبڑ کیا اور کہا کہ ہاں میرے نبی کا بھی نام ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. دیکھو یہاں پر میں نام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی احمد, اور میرے نبی کا نام بھی ہے نعوذ باللہ غلام احمد. لہذا قرآن سے بالکل فٹ. اس کو کیا کہتے ہیں, الہاد. اس کو کہتے ہیں معنی میں تحریف, تغیر و تبدل. تو اس موقع پر بحث کرنے والے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے, جو زبردست عالم دین تھے اور بہت ہی عاشق رسول تھے, بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سر ان کا جو نبی ہے, ان کے نبی کا پورا نام ہے مرزا غلام احمد. کیا ہے, ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے اور قرآن میں صرف احمد ہے, اور میرے نبی کا نام محمد اور احمد ہے. تو ان کے نبی کا نام جو ہے وہ مرزا غلام احمد ہے, تو اتنا چھوڑ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو قادیانی کے وکیل نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ سر مسئلہ ایسا ہے کہ مرزا غلام جو ہے پیارا نام ہے, پیارو نام جس کو کہتے ہیں, جو بچے کو لگا دیتے ہیں کچھ آگے پیچھے اور اس کو پیارو نام کہہ دیتے ہیں. تو ماں باپ نے ان کے احمد میں یہ پیارو نام لگا دیے ہیں, یعنی پیار سے پکارنے. لہذا اس کو ہٹا دیجئے تو بچتا کیا ہے, احمد ہی بچتا ہے. لہذا مرزا غلام کو ہٹا دیجئے تو کیا بچ گیا, احمد. تو حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہٹانے اٹھانے سے نبی لوگ بن جائیں تو پھر میں اللہ بن جاتا ہوں. میرا نام عطا اللہ ہے, میرے ماں باپ نے پیار اس سے لگا دیا عطا, میرا پیارو نام عطا. اب یہ اس کو ہٹا دیجئے تو بچتا کیا ہے, اللہ. اور نبی کون بناتا ہے, اللہ. لہذا میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کم وقت کو نبی بنایا ہی نہیں. پورا مجمع ہنسا, پورے مجمع کو سمجھ میں بات آئی کہ قرآن میں الہاد نہیں چل سکتا ہے, حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. تو پورے قادیانیوں نے, جو آج احمدی فرقہ کہتے ہیں, جس کو لوگ, حالانکہ وہ احمدی نہیں, ڈائریکٹ یہ قادیانی فرقہ ہے, جس کو تقریباً 104 ملکوں نے مل کر کے ان کو کافر قرار دیا ہے. لہذا ان لوگوں نے بھی قرآن میں الہاد کیا ہے. تو ایک اہل قرآن بھی کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ لوگ بھی کیے, قادیانی لوگ. اور کچھ مکتب فکر کے لوگوں نے بھی, جو اپنے آپ کو مسلمان اور بہت ہی دعوے میں آگے رہتے ہیں, ان لوگوں نے بھی قرآن کے الفاظ اور معنی اور مطلب میں کچھ نہ الٹ پھیر کا کام کیا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں, الہاد کا خاصیت یہ ہے
کہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک موقع ایسا آتا ہے اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو، یہ تو علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، عام پبلک کے لیے، عام مسلمان الحاد کیسے کرتا ہے؟ الحاد ایسے کرتا ہے یہ میرے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، کیا ہوا؟ لہذا میرے باپ داداؤں نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، چاہے اسلام، شریعت، قرآن، حدیث کچھ بھی کہیں، کیا کہیں؟ کچھ بھی کہ ہم کریں گے وہی۔ یہ الحاد ہوا ایک معنی کے اعتبار سے کہ یہ آدمی ضد پر ہے، ہٹ دھرمی پر ہے، جبکہ قرآن، حدیث، دین، شریعت میں اس کے کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی یہ قرآن و حدیث شریعت کو بدل کر کے کیا کہتا ہے؟ یہ باپ داداؤں سے چلا آ رہا، ہم اس کو کریں گے اور اس کے کیے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دین، اسلام، شریعت، قرآن و حدیث کے حکم و پیغام میں الحاد اس نے کیا۔ یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، دین شریعت سے اس کی زندگی الگ ہو جاتی ہے۔ لہذا عام لوگوں کو بھی الحاد سے بچنا چاہیے، یعنی قرآن کے نصوص کے خلاف اگر کوئی آدمی، شریعت کی اصل حکم کے خلاف کوئی آدمی اگر کام کرتا ہے اور ضد سے کرتا ہے، ہٹ دھرمی سے کرتا ہے اور اس کو ضروری سمجھ لیتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ الحاد ہے۔ اور آج مسلمان دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن الحاد بھی کر رہے ہیں اور یہ ملحدانہ عمل ہے، لہذا اس سے آدمی کو بچنا چاہیے، ورنہ اس کے تاثیر اور اس کے جو کیفیت مرتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اندر سے اس ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کام سے اس کے اندر دخل اندازی کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہم سے چھپے ہوئے نہیں کہ ہم نہیں جان رہے ہیں یا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں یا ہماری نظروں سے وہ غائب ہیں۔ اللہ فرمائے ہماری نظر سے کوئی بھی چھپا نہیں ہے، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کی خبر لے رہے ہیں، بس اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ ذرا مہلت دے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھی تو اللہ بھی نہیں دیکھا، حالانکہ ہم جہاں بھی گناہ کریں گے، جس بند کمرے میں کریں گے، جس جگہ بھی کریں گے، کوئی بھی نہ ہو، لیکن دو لوگ ضرور ہیں، ایک اللہ ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے کہ وہ چھپا دیتا ہے، وہ ڈھیل دے دیتا ہے، موقع دے دیتا ہے، ذرا مہلت دیتا ہے، سمجھ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے۔ اس کا کرم احسان ہے کہ ہم بند کمرے میں چھپ کر کے گناہ کرتے اور اللہ دیکھتا ہے اور پھر وہ روزی بھی دیتا ہے، وہ سلا کر کے صبح اٹھا بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یخفون علینا، تم کچھ بھی کر لو میرے قرآن کے ساتھ، میری آیات کے ساتھ میں، ہم سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو، تمہاری ایک نہ ایک دن پکڑ ضرور ہوگی۔ افمن یلقی، بھلا یہ بتلاؤ، ایک آدمی ہے جو جہنم میں جا رہا ہے، جہنم میں پڑنے کا کام کر رہا ہے، جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، ایک آدمی کل قیامت میں پکڑ کر کے اس کو فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے اور ایک آدمی میدان محشر میں عزت سے اس کو بلایا جائے گا، احترام سے اس کو بلایا جائے گا، پیار سے اس کو بلایا جائے گا، دونوں میں فرق نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں میں فرق ہے، لہذا ایک مجرم بن کر کے آئے گا اور ایک عزت کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، میدان محشر میں اگر سرخرو اور باعزت تو دنیا میں اللہ کو منا لیجیے، اللہ کے دین شریعت میں الحاد مت کیجیے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں تو اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا جملہ جو ایک گویا کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں چھوڑ دیا، کیا فرمایا؟ ایمنوا ما شئتم، کر لو تم کو جو کچھ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھو گے مت پڑھو، شرک کرو گے کر لو، میرے نبی کو نہیں مانو گے مت مانو، علم کا مطلب جو تمہاری مرضی چاہے وہ تم کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہتا ہے جو ہمارا اختیار ہے، جو بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔
کر لو اس دنیا میں جو کچھ تم کرو گے ہم تجھے پکڑیں گے نہیں۔ ایمنوا ما شئتم، جو تیرا دل چاہے کر لو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، مسلمان مت بنو، قرآن حدیث پر عمل نہ کرو، اپنی مرضی سے چلو، زنا کرو، بدکاری کرو، فحاشی کرو، دھوکہ دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ ایمنوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کب پکڑوں گا، کب تجھ سے سوال کروں گا، کب تیرا حساب لوں گا، اس کا ایک وقت اور ٹائم مقرر کیا ہے، وہاں ہم لے لیں گے تم سے۔ ایمنوا ما شئتم، آج مسلمان، آج انسان یہی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے جی رہا ہے، اپنی مرضی سے لوگ اپنی دنیا میں عمل کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جہنم ہے ہی نہیں، صرف جنت ہی جنت ہے۔ لوگ مرنے کے بعد میں دعائے مغفرت امام صاحب سے کرا دیں گے، ہماری جنت بالکل الاٹ ہو جائے گی اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بھول بھلیا کی بات ہے میرے بھائی بزرگوں۔ ایمنوا ما شئتم، کر لیجیے، کیا کرنا ہے۔ دنیا میں دونوں نظارے چل رہے ہیں، دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، بازار بھی آباد ہے تو مسجدیں بھی آباد ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، راتوں میں رونے والے ہیں تو راتوں میں ناچنے گانے والے بھی ہیں۔ دنیا میں صبر و سکون، حلال کی دو روٹی کھانے والے بھی ہیں تو حرام کی موج و مستی اڑانے والے لوگ بھی ہیں۔ دنیا میں دونوں طرح کے لوگ چل رہے ہیں۔ ایمنوا ما شئتم، اللہ دونوں کے لیے سورج نکالتا ہے، دونوں کے لیے ہوائیں چلاتا ہے، دونوں کے لیے روزی دیتا ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ برابر دنیا کا نظام کو دکھا رہا ہے۔ یہاں پکڑنے کی جگہ نہیں ہے، پکڑ ہے کہاں؟ آخرت میں۔ ایمنوا ما شئتم، کیا کرنا ہے کرو، یہ اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی ایک گویا کہ دھمکی ہے، تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، پکڑیں گے اس وقت میں، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پکڑ نہیں رہا ہے تو بس ہم کیا ہیں، بالکل آزاد ہیں۔ ایمنوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ان الذین کفروا، حالانکہ قرآن کریم یہ نصیحت ہے سب کے لیے، لیکن لوگ انکار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ زبردست کتاب ہے رب کریم کی طرف۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف، تنزیل من حکیم حمید۔ اے الحاد کرنے والوں ہماری آیات میں، یعنی قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کرنے والوں، بدل نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ قرآن کے حفاظت کے لیے ہم آگے سے، پیچھے سے، ادھر سے ادھر سے، کہیں سے آنے کا راستہ نہیں رکھا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین، قرآن کے پاس میں باطل آ ہی نہیں سکتا ہے، سامنے سے بھی نہیں آئے گا، پیچھے سے بھی نہیں آئے گا، یدی ولا من خلفی، دو حالات۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو بہت بڑا حکیم ہے، تعریف کے لائق ہے۔ لہذا قرآن کریم کو بدلنے کے لیے جتنی بھی کوششیں، شکلیں لوگ کر لیں، قرآن کو لوگ بدل نہیں سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سے پہلے کبھی کبھار قرآن ختم ہو گیا ہوتا۔ اگر قرآن کریم کو اللہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی ہوتی تب تو کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہذا قرآن میں باطل کدھر سے بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بچہ بوڑھا جوان ہر طرف سے اس کی حفاظت کے لیے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر ایک آدمی قرآن کریم کو ذرہ برابر بھی کوئی رد و بدل کر دے، اگر ایک بچے کی نظر سے بھی گزرے گی حافظ قرآن چھوٹا، وہ بھی کہے گا یہ قرآن غلط ہے، لا یاتیہ الباطل۔ جوان کے پاس سے گزرے حافظ قرآن، وہ بھی ٹوک دے گا نہیں۔ کوئی ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر کے غلط آیت پڑھتے سینکڑوں ٹوک دیں گے اس کو، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عیسائی نے قرآن کریم کی حقیقت کو جاننے کے لیے کہ اس کی حفاظت اللہ کیسے کرتا اور کیا نظام ہے، لہذا اور یہی صحیح اور آسمانی کتاب ہے، اس میں باطل نہیں آ سکتے، لہذا اس نے ایک توریت کا نسخہ بنایا اور ایک اس نے انجیل کا نسخہ بنایا اور ایک اس نے قرآن کریم کا نسخہ دیا۔ یہ تین کتاب
دونوں میں تینوں میں رد و بدل کیا. کیا کیا؟ انجیل میں بھی اس نے کچھ اپنی طرف سے ملایا گھٹایا، باہر کیا اندر کیا، توریت میں بھی اندر باہر کر دیا. ان کے پادریوں کے ان کے علماء کو جب دیا تو خوشی خوشی لوگ قبول کر لیے، جس کے پاس میں بھی گیا وہ خوشی خوشی لوگ اس کو پہچان لیے رکھ لیے، کچھ بھی نہیں. لیکن جب قرآن کریم میں اس نے رد و بدل کر کے کسی کو دیا ہے تو پڑھتے ساتھ دیکھتے ساتھ کہا کہ اس میں تو نے گڑبڑ کر دیا ہے، اس کے اندر میں تغیر و تبدل تم نے کر دیا ہے. ایک ٹوکا، دو ٹوکا، 10 ٹوکے ٹوکتے چلے گئے اور اس کو کسی نے قبول نہیں کیا. کہا کہ ہاں یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کی نگہبانی اور نگرانی اور حفاظت میں ہے، اور یہی آسمانی اور صحیح کتاب ہے. اس لیے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ آگے سے قرآن میں باطل آئے گا، نہ پیچھے سے آئے گا، کہیں سے بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو آج سیکھنے سکھانے والے اگرچہ دنیا میں کم ہیں لیکن بڑے پکے لوگ ہیں، اور اللہ کام لے رہا ہے. مدرسوں پہ ایک سروے کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے، مدرسے میں جائیے. اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کپڑا پہننا نہیں آتا ہے، ناک صاف کرنا نہیں آتا ہے، جن کو صحیح سے کچھ سلیقہ نظر نہیں آتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن الحمد سے لے کے والناس ایک بیٹھ کے سنا دیتے ہیں لوگ. ہم لوگ تو مدرسے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو مدرسے کے کام میں لگے رہتے ہیں. ہم لوگوں کی نظروں میں مدرسے کے بچے ہیں، حفظ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یا اللہ جس کو اتنا بھی سلیقہ نہیں لیکن قرآن کے زیر و زبر حرف میں فرق نہیں ہونے دیتا ہے. اور یہاں اسکولوں میں چلے جائیے، کالجوں میں چلے جائیے، اتنا بن سور ٹھن کر کے اللہ اکبر کا چہرے پہ بھی پاؤڈر ہے، کریم ہے، کپڑا بھی ٹائٹ ہے، چمکدار ہے، بیگ بھی بہت اچھا ہے، ٹفن میں بھی شاندار غذا ہے، آنے جانے کی سواریاں ہیں، بیٹھنے کے ٹیبل کرسیاں ہیں، یا اللہ ساری چیزیں، لیکن جو سبق وہ پڑھا اس کو یاد بھی نہیں ہے. وہ جب تک کہ دیکھے گا نہیں اس وقت تک کہ وہ کچھ لکھ پڑھ نہیں سکتا ہے. لیکن چٹائی پر بیٹھنے والے ان بچوں کو دیکھیے اللہ کیسی حفاظت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، ہم لوگ اسی اسلام اور اس قرآن کے ماننے والے فخر سے جیے، فخر سے کہیے کہ جس کی حفاظت کون؟ اللہ کر رہا، اور اس کی حفاظت کا نظام یہی ہے کہ حافظ قرآن اللہ بنا رہا ہے، اور لوگ بن رہے ہیں، خوب بن رہے ہیں. مدرسوں میں جائیے، دیکھیے کبھی کبھی، اللہ اکبر، ان معصوم بچوں کے کبھی جائزہ لیجیے. یہ برتھ ڈے اور یہ ڈے وہ ڈے، کھانا پینا ادھر ادھر اڑاتے ہو. کبھی کبھی ان مدرسوں میں جا کر کے کسی وقت میں ذرا کھانا اچھا گھر سے پکا کر کے لے جائیے، کچھ تحفہ لے جائیے، ان حافظ قرآن بننے والے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دیجیے، کھلائیے، قسم خدا کی رب مہربان خوش ہو جائے گا، رحمتیں نازل ہوگی. لیکن نہیں میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ نے قرآن کا بہترین انتظام کیا ہے، بہترین انتظام کیا ہے، اور اس کا انتظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ما یقال لک. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیا، یوں فرمایا کہ آپ کے ساتھ میں اور آپ کو جو لوگ باتیں کہتے ہیں، اسی باتیں تو پہلے نبیوں کو بھی لوگ کہہ چکے ہیں. آپ زیادہ غم زدہ مت ہوئیے، آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور وہ عذاب بھی دینے والا ہے، دونوں ہے اللہ کے پاس میں. اگر اللہ ستار ہے، غفار ہے، تو اللہ قہار اور جبار بھی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں صرف غفور الرحیم سمجھ کر کے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کو یہ سمجھ کر کے وہ تواب الرحیم ہے، لیکن یہ بھی تو سوچی وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، وہ ذو عقاب علیم بھی ہے. لہذا اللہ فرمایا آپ کو اگر میرے محبوب لوگ طنز کرتے ہیں، باتیں کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی نبیوں رسولوں کو لوگ کہہ چکے ہیں، آپ صبر کیجئے،
ہم یعنی اللہ فرما رہا ہے میں معاف بھی کرنے والا ہوں اور بدلہ بھی دینے والا ہوں، دونوں میرے پاس نظام ہے۔ اسی لیے دو چیز بنائے اللہ نے، کیا بنائے؟ نام معلوم، ایک جنت ایک جہنم، یہ دو چیز اللہ نے بنا دیا، یہی تو ہے۔ ذو مغفرہ جنت، ذو عقاب علی جہنم، دونوں چیزیں سامنے ہیں۔ کہاں آنا ہے وہ آ جاؤ، تمہارے لیے تیار دونوں جگہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ جنت والے اعمال کیجیے اور اس کی کوشش کیجیے۔ اللہ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا، قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، عجمی زبان میں نہیں بنایا ہے۔ اگر عجمی زبان میں ہوتے تو پھر لوگ کہتے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یہ جدا جدا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں ہے، عجمی و عربی۔ لیکن ماننے والے لوگوں کے لیے کچھ بہانہ نہیں ہے، نہ ماننے والے کے لیے بہت بہانہ۔ یہ ایسا ہوتا تو بہت اچھا، یہ ایسا ہوتا تو ہم عمل کر لیتے، یہ اس طرح ہوتا تو ہم بالکل ٹھیک کر لیتے۔ لیکن جو ماننے والے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے، آمنا و صدقنا، میرے اللہ کی طرف سے الحمدللہ، میرے رب کی طرف سے الحمدللہ، نماز کا حکم الحمدللہ، جہاد کا حکم الحمدللہ، جان دینے کی باری الحمدللہ، جو بھی ہے مان دینے کی باری الحمدللہ۔ اور جن کے دلوں میں قدورت ہے، جن کو دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی جہاد نہیں ہوا رہتا، ابھی کھجور کے باغ ہے، یہ نماز کتنی مشکل چیز ہے، یہ جھوٹ کی پابندی کیوں ہے، آج تک جھوٹ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری معاملہ نہ ماننے والوں کے لیے مشکل، ان لوگوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا گیا نماز مشکل ہے نہ پڑھنے والوں کے لیے، اور پڑھنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پانی پر بھی مسلح ڈال دیتے ہیں، وہ ہواؤں پر بھی مسلح ڈال دیتے ہیں، وہ جنگلوں میں بھی مسلح ڈال دیتے ہیں، وہ کہیں بھی رہیں گے مسلح ڈال کر کے اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ اور نہ پڑھنے والے ہو تو اپنے گھر کے محل میں بھی اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی ہے، کہتا ہے بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن کو ماننے والے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ عربی میں ہے یا عجمی میں ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور وہ ہوتا تو ہم یاد کر لیتے، یہ ہوتا تو قانون بہت اچھا۔ تو اللہ فرمایا قل هو الذی آمن، حالانکہ قرآن کو میں نے ایمان والے کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنایا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لیا تو ہزاروں بیماریوں سے اس کو شفا بھی ملے گی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کتنی پیدا کرے گا؟ 3000۔ کتنے؟ 3000 بیماریاں پیدا کرے گا، اتنے اللہ نے بیماریوں کو رکھا ہے، 3000۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان 3000 بیماریاں، لہذا رفتہ رفتہ بیماریاں آ رہی ہیں، ایک ایک کر کے آ رہی ہیں، ساری بیماریاں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول اس کا علاج اور اس کی دوا کیا؟ کہا کہ 1000 کے علاج کا علم انسانوں کو اللہ نے دیا ہے۔ کتنے؟ 1000 کا۔ 1000 بیماریوں پر وہ ریسرچ کریں گے اور حالات زمانہ کے اعتبار سے وہ علاج بھی کریں گے۔ پہلے کے لوگ ایسے دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ بیماری یہ لو، یہ لو، ختم۔ نہ مشین سے گزرنا پڑتا تھا، نہ لیب میں جانا پڑتا تھا، نہ کوئی حادثہ، کوئی پریشانی۔ اب ہے ایسا، اب ڈاکٹر سب نقلی ڈاکٹر، وہ مشین کے ڈاکٹر ہیں، تجربے کے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پہلے پورا بلڈ نکلوا کر کے مشینوں میں دیکھیں گے اور وہ رپورٹ بتائیں گے، ہاں شوگر 70 100 ہے۔ تو یہ تو عام آدمی بھی مشین دیکھ کر کے تجربہ کر لے گا بھائی کہ ہاں شوگر کھانے سے پہلے اتنا رہنا، کھانے کے بعد اتنا رہنا۔ ڈاکٹر بھی یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر بھی آج اتنی لمبی لمبی فیسیں لے کر وہ مشینوں کے سہارے سے جی رہے ہیں، سارے مریضوں کو مشین کے حوالے کر دیتے ہیں لوگ، اپنے دیکھ کر کے ان کو تجربہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اور پہلے دور کے لوگ کیا تھے؟
بس ہاتھ دیکھتے تھے، نبض دیکھتے تھے، رگ دیکھتے تھے، بتا دیتے تھے یہ بیماری ہے اور فوراً علاج بھی ہو جاتا تھا۔ حضرت لکھتے ہمارے ایک بڑے حضرت وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے لیے دوا لینے کے لیے دلی حکیم صاحب کے پاس دیوبند سے گیا اور بتایا کہ حضرت والد صاحب بھیجے ہیں، آپ ان کی دوا دے دیجیے۔ کہا کہ بیٹا ان کی دوا سے پہلے میں تیری دوا دیتا ہوں، اس لیے تیرے سینے میں بلغم جم رہا ہے، حالانکہ وہ دکھانے کے لیے نہیں گئے۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہ کہا تیری بات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ سینے میں بلغم ہے، آواز تیری کلیئر نہیں، اس کے اندر کچھ پریشانی ہے۔ کہا کہ ہاں کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تھے لوگ کہ دیکھتے تھے اور پتہ لگ جاتا تھا۔ اور یہ جسمانی بیماری کا، اسی طرح روحانی بیماری کے بھی لوگ تھے، بڑے اہل اللہ تھے، اللہ والے لوگ تھے، جو چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیتے تھے میاں یہ گناہ کر کے تو آیا ہے۔ لوگ ڈر جاتے تھے، پانی کے قطرے دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ گناہ تو کر کے آیا ہے۔ غسل خانے کی کیفیت کو دیکھ کے بتا دیتے تھے تو نے جو غسل کیا ہے زنا کا گناہ غسل کیا ہے یا کون سا غسل کیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ اور روحانی ڈاکٹر بھی اہل اللہ لوگ ہوتے تھے جو چہرے دیکھ کر کے بتا دیتے تھے، ایک چیز کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حضرت مرزا جانے جانا رحمہم اللہ جو بہت بڑے وقت کے ولی دلی کے گزرے ہیں، بہت بڑے وقت کے گزرے ہیں، ان کے پاس میں ان کے خاص مرید نے آ کر کے انگور کا ایک گچھا لے کر کے پیش کیا کہ یہ اس موسم کا میرے باغ کا پہلا انگور ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ آپ ہی کے پاس لائے پہلا۔ حضرت دیکھے کہا ایسے مردے کے بدبو آ رہی ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ مردہ اس میں کہاں سے؟ یہ تو بالکل تر و تازہ میں توڑ کر کے ابھی بھی باغ سے لے کر کے آیا ہوں حضرت۔ کہا کہ ہاں اس میں مردے کی بدبو آ رہی، میں نہیں کھاؤں گا، واپس کر دی۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ مردہ اور یہ انگور تازہ میٹھا میٹھا، آخر کہاں سے اس میں مردے کی بدبو آ رہی؟ اپنے گھر گیا، لوگوں سے سنایا، کہ اس سے حالات تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ ان کے دادا پردادا نے قبرستان کی زمین کو غصب کر کے ہڑپ کر کے اس پر میں انگور کا باغ لگایا۔ یہ ہے اہل اللہ، وہ تھے ڈاکٹر روحانی جو شکلیں دیکھ کر کے بتا دیتے تھے آج ایسے نہیں ہیں، آج ایسے نہیں ہیں، خال خال کہیں نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے قرآن میں شفا رکھا۔ عرض یہ کرنا تھا 1000 بیماریوں کے علاج کا علم کس کو؟ انسان کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ 2000؟ کہا کہ 2000 بیماریوں کے شفا اور دوا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کو پڑھیے، اس میں ہے، اس میں پڑھی، اس کی سے شفا ملے گی۔ تو اللہ پر شفا والذین لا یؤمنون فی آذانہم، جو لوگ قرآن نہیں مانتے ان کے کانوں میں گویا کہ ٹھٹھا لگا ہوا ہے اور وقر ہے اور اندھا ہے، اولئک ینادون، ان کو پکارو تو ان کو لگتا کہ بڑی دور سے کوئی ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، لوگ اختلاف کیے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، جس وقت وہ اختلاف کر رہے تھے سزا میں اس وقت بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے سزا کا ایک وقت مقرر کیا، اس وقت اس کو دیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ، پھر اللہ فرما رہا ہے جس نے جو اچھا عمل کیا اپنے لیے کیا، جس نے اچھا عمل کیا اپنے لیے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا کیا وہ اپنے لیے کیا۔ یہ اللہ کی قصور، اچھا کرو گے بھلا ہوگا، برا کرو گے تیرا نقصان ہوگا۔ کسی کی بات، کسی کا گناہ دوسرے پر اللہ نہیں ڈالے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو شخص نیکی کرتا، اچھا کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے، اور جو آدمی برا کرتا وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا مطلب برا وہ کیا سزا اس کو، جیسے دنیا میں چلتا ہے، قاتل کو سزا نہیں مل رہا ہے، مقتول کو مل رہا ہے، چور کو سزا نہیں مل رہا ہے، جس کے گھر میں چوری ہوئی اسی کو سزا مل رہا ہے، اسی کو پکڑ کر کے تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہے آج، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں، جو جیسا کرے گا ویسے ہی، کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی
بزرگوں نے بھی جملے بڑے پیار بولے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اچھا کیجیے، اچھا ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا، اللہ کا یہ نظام ہے۔ خلاصہ یہ الحاد مت کیا کیجیے، عالم ہو تو قرآن کی آیات مطلب میں رد و بدل نہیں کریں۔ عام مسلمان ہیں تو یہ نہ کہیے یہ میرے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے ہم بھی یہ کریں گے، نہیں، شریعت پر عمل کیجیے۔ تیسری بات یہ ہے، ایک آدمی عزت سے آخرت میں بلایا جائے گا وہ بہتر ہے، یا ذلت سے بلایا جائے وہ بہتر ہے، فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ اگر نہیں تو دنیا آزاد ہے، جو چاہو کر لو، انجام وہاں پتہ چلے گا۔ اور سب سے آخری بات، قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اس کے اوپر کہیں سے کدھر سے بھی باطل طاقت نہیں آ سکتی ہے۔ اور سب سے آخری بات ہے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اچھے کی توفیق دے۔ الحمدللہ 24واں جز آج مکمل ہوا ہے۔ برسوں برسہ کے بعد میں اللہ نے آج 24 جز ہم سب سے مکمل فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح پورے قرآن ہم سب کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات قرآن کریم کی اس مجلس میں شرکت کرتے، ماں بہنیں بھی بزرگ بھی، سب قابل مبارکباد ہیں، اور خصوصاً وہ حضرات جو لوگ اس قرآن کریم کی مجلس میں معاون بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح بیٹھتے رہیے، سنتے رہیے، جوڑتے رہیے، قرآن کی برکت کل میدان محشر میں خوشنما دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔